بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، یکم محرم کو عظیم شان ہے اسلام شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع ہوئی۔ 27 ذی الحجہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور یکم محرم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ مدینہ منورہ میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایرانی غلام فیروز ابو لؤلؤ مجوسی رہتا تھا۔ وہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ امیر المؤمنین، میرا آقا مجھ سے معصول زیادہ اصول کر رہا ہے، لہٰذا آپ اسے کم کر دیجیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کتنا لے رہا ہے؟ ابو لؤلؤ نے کہا کہ 2 درہم روزانہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نجاری اور نقاشی کا کام کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو وہ مناسب لے رہا ہے، زیادہ نہیں لے رہا، کم لے رہا ہے۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے لیے آٹا پیسنے والی ایک چکی بنا دیجیے۔ تو ابو لؤلؤ نے جاتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کی آواز مشرق اور مغرب تک پھیل جائے گی، یعنی پوری دنیا کے اندر اس کی آواز پھیل جائے گی۔ تو جب وہ چلے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ غلام مجھے موت کی دھمکی دے کر چلا گیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، امیر المؤمنین آپ اجازت دے دیں، ہم ان کی گردن اڑا دیں گے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، جب تک یہ اس جرم کا ارتکاب نہیں کرتا اس وقت تک میں اور آپ ان کو سزا نہیں دے سکتے۔ لہٰذا ابو لؤلؤ چلا گیا اور کچھ دن کے بعد لوگوں نے اس ابو لؤلؤ کو اور جہونہ یہودی کو، دونوں کو اکٹھے مدینہ منورہ کے اندر دیکھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قتل کا منصوبہ اس یہودی اور اس ابو لؤلؤ نے اکٹھے بنایا تھا۔ تو کچھ دن کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد تشریف لے آئے۔ تو یہ ابو لؤلؤ پہلے سے پہنچ چکا تھا اور پہلی صف میں کھڑا تھا، اور وہ خنجر ساتھ لایا تھا جو زہر آلود تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر 6 وار کیے، کمر سے تلوار پیٹ سے نکل آئی، اتنی شدید اور زوردار وار کیے، 6 وار کیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ نماز کو برقرار عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ سے پکڑ کر آگے کیا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں تاکہ لوگوں کی نماز خراب نہ ہو، اور خود امیر المؤمنین زمین پر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ یہ ابو لؤلؤ نے نکلنے کی کوشش کی، اور اس دوران جب باقی لوگوں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی تو 7 صحابہ کرام کو مزید زخمی کیا۔ اور جب ابو لؤلؤ کو اندازہ ہوا کہ باہر نکلنا ناممکن ہے تو اسی تلوار سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ تو حضرت عمر فاروق جب نماز پوری ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر لوگ گھر لے آئے، اور جب ہوش آیا تو سرہانے دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ فرمایا، علی، میرا قاتل کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو لؤلؤ مجوسی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے اوپر کسی مسلمان کی تلوار نہیں چلی۔ اور 28 ذی الحجہ کو جب طبیب آئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طاقت کے لیے دودھ وغیرہ پلایا تو وہ زخموں سے باہر آیا۔ تو اس وقت مسلمان مایوس ہو گئے کہ اب اس بیماری سے امیر المؤمنین کا اٹھنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو رونے لگے اور فرمایا کہ اے لوگوں،
اگر امیر المؤمنین شہید ہو گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین یتیم ہو جائے گا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ جا کے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت لے لے کہ میری یہ خواہش ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے اندر دفن کیا جائے۔ ان سے اجازت لے، یہ چونکہ ان کا حجرہ ہے، اگر ان کی اجازت ہے تو مجھے وہاں دفن کر دیجئے، اگر ان کی اجازت نہیں ہے تو جنت البقیع کے اندر دفن کر دیجئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چلے گئے اور فرمایا، عرض کیا کہ اے امی، آپ کا بیٹا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہاں درخواست بھیجا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہے تو آپ کے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے اندر دفن کر دیا جائے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رونی لگی اور فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنی لیے رکھی تھی، لیکن میں اپنے اوپر اپنے بیٹے کو ترجیح دیتی ہوں، یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی دفن کر دیا جائے۔ تو یکم محرم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے اندر دفن کر دیا گیا۔